ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ میں تعجب میں تھا کہ کاش مجھے ایسا پتہ چل جائے کہ کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا حج مردود ہو گیا ہے۔ اگر یہ معلوم چل جائے کہ کس کا قبول ہوا ہے تو اس کو مبارکباد دوں، اور یہ معلوم چل جائے کہ کس کا مردود ہوا ہے، کس کا قبول نہیں ہوا ہے، تو اس کو جا کے بتاؤں تاکہ وہ عبرت حاصل کرے اور دعائیں طلب کرے، اور لوگوں کو بتاؤں تاکہ لوگ ہدایت پائیں، لوگ سدھریں۔ تو ایک دن یہ سوئے، مالک بن دینار کو دکھایا گیا کہ مالک تو یہ تلاش کر رہا ہے کہ یہ معلوم چل جائے کس کا حج قبول ہوا ہے کس کا نہیں، تو سن، ایک انسان ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، بلخ کی سرزمین سے آیا ہوا ہے اور یہاں موجود ہے۔ سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا، جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت امام مالک دینار فرماتے ہیں، میری آنکھ کھلی، میں صبح اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا۔ میں گیا جہاں بلخ کے لوگ آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے جا کر پوچھا، کیا آپ لوگ بلخ سے آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم لوگ بلخ سے آئے ہوئے ہیں۔ کہا آپ لوگوں میں کوئی محمد بن ہارون ہے؟ کہا ارے اس کی بات نہ پوچھو، وہ بڑا اعلیٰ انسان ہے، وہ آپ کو ایسے ملے گا بھی نہیں، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے، روزے سے رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ جس کے بارے میں نے خواب دیکھا ہے یہ تو بالکل برعکس ہے۔ لوگ اس کو بہت نیک، بہت متقی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا تو حج ہی قبول نہیں ہوا۔ تو کہا یہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ چلے جاؤ، آپ کوئی پرانے مکان میں وہ موجود ہوگا اور وہیں عبادت کر رہا ہوگا، وہ آپ کو مل جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں وہ موجود تھا، عبادت کر رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار جب اس کے پاس گئے تو کیا دیکھا؟ عجیب واقعہ، عجیب منظر دیکھا کہ اس کا ہاتھ، بیچ سے اس کے ہاتھ میں سوراخ ہے اور اسی سوراخ میں ایک زنجیر پڑی ہوئی ہے، جو زنجیر اس کے گلے سے لٹکی ہوئی ہے، وہ ہاتھ اس کے گلے سے لٹکا ہوا ہے، اور دیکھا کہ اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ عبادت میں مشغول ہے۔ جب عبادت سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا میرا نام مالک ہے اور میں آپ کے پاس تھوڑی سی وارتالاب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ سارے لوگوں کا حج قبول ہوا لیکن تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا میں سوچ ہی رہا تھا شاید تم اسی لیے آئے ہو، کیونکہ ہر سال مجھے کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسی خبر سناتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، اور میں یہاں کئی سالوں سے موجود ہوں اور ہر سال یہی میرے کانوں میں آواز آتی ہے، یہی مجھے سنائی دیتا ہے، کسی نہ کسی کے ذریعے یہ مجھے کہلایا جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، تیرا حج تیرے منہ پہ مار دیا گیا، تیرا حج مردود ہو گیا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتائیں، آپ تو اتنے نیک اور متقی اور پرہیزگار لگتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ ایسا کیوں؟ آپ کا حج کیوں نہیں قبول ہوا؟ آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ انسان جب اتنا سنتا ہے تو رونے لگتا ہے اور کہتا ہے سنو میری داستان بڑی لمبی ہے، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں لوگوں کی نظروں میں تو متقی ہوں، لوگ مجھے متقی اور نیک سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں کیا ہوں میں ہی جانتا ہوں، میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، شاید ہے کہ مجھ سے بڑا گناہگار دنیا پہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا مالک بن دینار سے کہ حضرت میں شراب پیا کرتا تھا، نشے میں دھت رہا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے دوست کے گھر گیا، میں نے شراب بہت زیادہ پی لی تھی، شراب پینے کے بعد میں اپنے گھر پہ آیا، میری ماں تنور جلا رہی تھی، میری ماں تنور کے پاس تھی، میری ماں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد مجھے جھنجھوڑ کر کہا بے وقوف، اتنی رات میں نشہ کر کے گھر پہ آ رہا ہے، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے، کل سے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا
اور تو ابھی بھی ایسی حرکتیں کر رہا ہے، تو نے ایسی حرکتیں نہیں چھوڑی، یہ پاک مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نشے میں تھا، میں نے اپنی ماں کو ایک بہت تیزی کے ساتھ گھونسا مارا اور اپنی ماں کو تنور میں ڈھکیل دیا۔ جب اپنی ماں کو تنور میں ڈالا تو وہ جلنے لگی۔ جب میری بیوی نے دیکھا تو بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے مجھے کمرے میں ڈھکیل دیا اور دروازہ باہر سے لگا لیا، لیکن میری ماں جل چکی تھی، اس نے میری ماں کو باہر نہیں نکال پایا، وہ اس میں جل کے کوئلہ بن گئی۔ آدھی رات میں جب میرا نشہ ختم ہونے کے بعد میں اٹھا، میں نے دیکھا دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، ونڈو سے جھانک کر دیکھا بیوی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، دروازہ کیوں بند کر دیا، مجھے کیوں اس کے اندر بند کر دیا؟ بیوی نے کہا تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھے باہر نکالا جائے، تجھ پہ رحم کیا جائے۔ وہ کہنے لگا بات تو بتاؤ کیا ہے؟ کہا کیا بتاؤں، تو نے نشے کی حالت میں اپنی ماں کو مار دیا ہے، تو نے نشے کی حالت میں اپنی ماں کا قتل کر دیا ہے، وہ اب جل کے کوئلہ بن گئی ہے، راکھ بن گئی ہے۔ جب اتنا میں نے سنا، میری بیوی نے اتنا بتایا، میں نے دروازہ توڑ دیا، دروازہ توڑ کر باہر نکلا، دیکھا تو میری ماں کوئلہ بن گئی تھی، میری ماں تنور میں جل چکی تھی، میری ماں کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہی، راکھ بن چکی تھی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا نشہ پوری طریقے سے اتر چکا تھا۔ میں فوراً گیا اپنے ونڈو پر، میں نے ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ میں نے سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد میں نے اس میں زنجیر ڈالی، میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہا، زنجیر ڈال کے اپنے گلے میں ڈال لیا، اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال لی اور میں نکل آیا اور میں عبادت میں لگ گیا۔ اللہ سے روز معافی طلب کرتا ہوں اور ہر سال میں حج بیت اللہ کو آتا ہوں، خانہ کعبہ کے طواف کو آتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، لیکن ہر سال آپ جیسا کوئی نہ کوئی نیک بندہ اللہ تعالیٰ کا مجھے یہ پیغام لا کے دے دیتا ہے کہ میرا حج میرے منہ پہ مار دیا گیا، میرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو آج آپ نے بھی یہی بتایا، اب میں کیا کروں؟ میں شراب کے نشے میں تھا، میں شراب میں دھت تھا اور مجھ سے یہ گناہ ہوا، یہ جرم ہوا۔ میں ابھی تک اپنے جرم کی معافی طلب کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن مجھے توبہ نہیں ملی، مجھے میرے گناہوں سے معاف نہیں کیا گیا۔ میں رات دن روتا رہتا ہوں، میری آنکھیں سوج گئی ہیں، لیکن مجھے معافی نہیں ملی۔ حضرت مالک بن دینار نے جب اتنی بات سنی اس کی، تو آپ وہاں سے اٹھے اور چل دیے اور کہا شاید تجھ سے بڑا گناہگار دنیا میں ابھی کوئی نہیں ہوگا۔ چل دیے۔ رات میں ان کی آنکھ لگی، سوئے تو خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ ادھر یہ انسان آہوزاری کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک بندے کے صدقے میں معاف فرما دے، اے مالک مجھ سے جو گناہ ہوا ہے مجھے معافی دے دے۔ میں رو رو کے فریاد کر رہا ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہوں، میں خانہ کعبہ میں گناہ کی معافی طلب کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو ادھر ان کے خواب میں، مالک بن دینار کے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور فرماتے ہیں مالک تو اس کے پاس صبح جانا، اس کو بشارت دینا کہ اس کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، اس کی آہوزاری اور وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے شراب پینے والے کو، ماں کا قتل کرنے والے کو اللہ جہنم میں ضرور جلائے گا۔ تو جب روز محشر ہوگا، وہ دن جب آئے گا تو سب کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، سارے انسان جمع کیے جائیں گے، یہ انسان بھی وہاں جمع ہوگا 3 دنوں کے لیے۔ اس انسان کو جہنم میں جلایا جائے گا، جہنم کے فرشتے اس کو پکڑ کے لے جائیں گے اور 3 دن تک جلائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت اس کی ماں کے دل میں یہ ڈال دے گا، اس کی ماں کے دل میں محبت اور ممتا ڈال دے گا، اس کی ماں جہنم سے اسے نکالے گی اور جنت میں لے جائے گی۔ کہ بشارت اس کو سنا دو جا کے۔ حضرت مالک بن دینار
صبح ہوئی تو صبح اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد ساری بات اس کو بتا دی کہ تو بخش دیا گیا ہے، کہ ماں کی ممتا بڑی نرالی ہوتی ہے، ماں کا پیار سب سے الگ ہوتا ہے، ماں جتنا اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، اتنا کوئی کسی سے پیار نہیں کر سکتا۔ تو ماں کے دل میں یہ ڈال دیا جائے گا، وہ جہنم سے اسے نکال کر کے جنت ہمارے میں لے جائے چینل گی۔ جڑنے کے لیے اور اردو حضرت زبان مالک ہوگی بن نئی دینار کے چینل کو صدقے میں سبسکرائب اللہ نے کریں اسے شیئر معاف کریں فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔